حفیظ کینیڈین سرٹیفائڈ کوچ، بزنس کنسلٹنٹ، اسٹاک مارکیٹ ایکسپرٹ اور انٹرپرینورشپ کوچ، ایک نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ۔ سر، میری زندگی میں میری سوچوں کو بدلنے میں ایک بہت بڑی بات کا ذکر ہے، ایک بہت بڑے واقعہ کا ذکر ہے۔ مجھے زندگی میں جب کبھی پرابلمز آئی ہیں تو میں نے ہمیشہ اللہ سے دعا، دین سے قربت اور اس کے ساتھ کتابوں کا سہارا لیا ہے۔ کتابوں کو پڑھا میں نے، ہر قسم کی کتاب جو ہے اس کے اندر میں گیا تو مجھے ایک کتاب جو ہے اس نے میری سوچ کو بڑا بدلا۔ اس کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ امیجن کریں کہ آپ کسی جگہ پہ گئے ہیں اور ایک انسان کسی کی موت واقع ہو گئی ہے، اور آپ جب اندر جائیں اور دیکھیں چہرہ اٹھا کر تو وہ آپ ہوں۔ کیا آپ یہ جاننا نہیں چاہیں گے کہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو لوگ آپ کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں، لوگ آپ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میرے یہ سارے پروگرامز کو تقویت دینے کا، میری یہ سارے لوگوں کے ساتھ کوچنگ سیشنز کرنے کا، سب ورکشاپس کرنے کا جو بیسیکلی بنیاد ہے وہ اس بات سے شروع ہوئی۔ اس میں کم از کم اس کو یہ دیکھتا ہوں کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو مجھے یہ لگے، میرے بارے میں لوگ یہ بات کریں کہ یار یہ وہ آدمی ہے جس نے ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیا، ان کو اپنے کاروبار بہتر کرنے میں مدد دی، ان کو اپنی زندگیاں بہتر کرنے میں مدد دی، ان کو اپنی پرابلمز کو، ریلیشن شپس کو سارٹ آؤٹ کرنے میں مدد دی۔ اس آدمی نے ہزاروں لوگوں کی مدد کی اور ان کی زندگیاں بدلیں۔ جو کچھ اس سے آتا تھا یہ باندھ کر اپنے ساتھ نہیں لے گیا۔ میں ہمیشہ اس بات میں بلیو کرتا ہوں، جو دے گئے وہ لے گئے، وہ اس دنیا میں بیج لگا گئے۔ جب ہم بہت ینگ ہوتے تھے تو ہم یہ کہانی پڑھا کرتے تھے، عموماً میٹرک میں مجھے یاد ہے کہ یہ آیا کرتی تھی کہ ایک بوڑھا آدمی جو ہے وہ درخت لگا رہا تھا، تو وہاں سے ایک آدمی گزرا اور اس نے کہا کہ بابا تم درخت لگا رہے ہو تو جب تک اس کے پھل آئیں گے تو تم تو اس دنیا میں نہیں ہوگے۔ تو اس نے کہا کہ جی میرے دادا نے درخت لگائے، میرے باپ نے پھل کھائے، میرے باپ نے درخت لگایا، اس کے پھل میں نے کھایا، میں درخت لگا رہا ہوں اور آنے والی نسلیں اس کے پھل کھائیں گی۔ تو سر میری سمجھ میں زندگی جو ہے وہ مختلف تجربات سے گزر کے، اپنے والد صاحب کی ڈیتھ کے بعد میں نے اپنے آپ کو، میں جب بھی کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو ریویو کرتا ہوں، اپنی لائف کو، صرف لوگوں کو ہی کوچ نہیں کرتا، خود کو بھی بعض دفعہ بیٹھ کے آئسولیشن میں انالیسس کرتا ہوں اپنا۔ تو اس میں مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ بہت کم لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ موقع دیتا ہے کہ وہ دوسروں کی زندگیوں کو بدل سکیں، وہ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکیں۔ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں اپنے کاروبار میں اپنی معاشی ضرورتیں بڑے آرام سے میری پوری ہو جاتی ہیں، مجھے یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مجھے اس میں بہت خوشی ملنے لگی ہے جب لوگوں کی پرابلم سالو ہوتی ہیں، جب لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے ہیں، لوگ پیار کرتے ہیں، لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں، لوگ جب ملتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میری گائیڈنس سے انہیں پرابلم ان کی حل ہو گئی، کسی کی جاب کے ایشوز سے وہ ریزالو ہو گئے، کسی کے فیملی ایشوز سے، ریلیشن شپ ایشوز سے وہ ریزالو ہو گئے، تو مجھے ایک ذاتی خوشی کا احساس ہوتا ہے، ایک کامیابی کا احساس ہوتا ہے۔ اور اس وقت پتہ چلتا ہے کہ خوشی اور کامیابی دینے میں ہے، ایک یوزفل انسان بننے میں ہے، ایک یوزفل سٹیزن بننے میں ہے۔ میں آپ سب کو بھی یہی کہوں گا کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے کرامت پیدا کیا ہے، کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں کوچنگ کے ذریعے جو کچھ میں نے اپنی زندگی میں سیکھا، وہ بزنس ہو یا ریلیشنز ہو یا مارکیٹنگ ہو یا ڈیٹ مینجمنٹ ہو یا میاں بیوی کے آپسی ریلیشن شپ ہوں یا بہن بھائیوں کے ریلیشن شپ ہوں یا فیملی ایشوز ہوں یا دو پارٹنرز کے ایشوز ہوں، زندگی میں مختلف چیلنجز، مختلف ایشوز آتے ہیں۔ میں اپنے 31 سالہ تجربہ اور اپنی تعلیم اور یہ جو بکس میں نے پڑھی ہیں، اس میں مجھے خوشی اب یہ ملتی ہے کہ اس کا میں صرف اپنی زندگی میں اپنے بچوں کی نہیں، لوگوں کی زندگیوں کے مسائل بھی حل کر سکتا ہوں۔ تو اگر آپ لوگ اپنی لائف میں کوچنگ چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی کو فلی جینا چاہتے ہیں، اپنے پورے پوٹینشیل پہ پہنچنا چاہتے ہیں، تو آپ ضرور کوچنگ سیشن مجھ سے بک کریں۔ 0300 9466 03364242 پہ واٹس ایپ وائس یا ٹیکسٹ کیجئے، نو کالز پلیز۔ آئی ریپیٹ 0300 9466 اور 0336 4242 346۔
اچھا اس میں بھائی جان کچھ لوگ جو ہیں ان کا ذاتی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جی یہ پیسے کما رہا ہے، یہ پیسے لے رہا ہے، یا یہ کر رہا ہے. پہلی بات تو آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے بڑا فخر ہے کہ میں پیسے کماتا ہوں. میں ایک یوزفل انسان ہوں. میں اپنے کاروبار سے پیسے کماتا ہوں، میں اپنے ایسٹس کو یوٹیلائز کرتا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ میرے بچے بھی پیسے کمائیں. ہاں حلال، حرام پیسے جو ہے وہ بری بات ہے کمانا. اس پر حرام کی کمائی پر میں لعنت بھیجتا ہوں اور اس کے میں سخت خلاف ہوں. حلال پیسے تو بھائی جان جتنے کمائے جائیں اتنی اچھی بات ہے. اور اگر آپ اپنی ضرورت سے زیادہ کمائیں تو کچھ خیرات کریں، وہ بھی آپ کے ساتھ چلا جائے گا. عموماً لوگ کہتے ہیں کہ کیا پیسہ ساتھ جاتا ہے؟ تو میں تو بلیو کرتا ہوں کہ بالکل جاتا ہے. آپ کوئی مسجد بنوا دیں، آپ کوئی ویل چیئر کسی کو چیریٹی میں دے دیں، کسی بچے کو پڑھا دیں، تو وہ پیسہ جو آپ اس طرح کے کاز پہ خرچ کریں گے، میرا یہ ماننا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ جائے گا، وہ آپ کے اعمال میں ایڈ ہوگا. میں اس کے بارے میں کوئی بات کرنا نہیں چاہتا کہ میں کیا کرتا ہوں یا نہیں کرتا. یہ میرا اور میرے خدا کے درمیان معاملہ ہے. لیکن میں ضرور یہ بات کہتا ہوں کہ میں جائز اور حلال پیسہ کمانا بہت خوشی کی بات سمجھتا ہوں، بہت فخر کی بات سمجھتا ہوں. اور میں نکمے اور جو لوگ جو پیسے کے خلاف بات کرتے ہیں، میرا یہ ماننا ہے کہ وہ ہمیشہ غریب ہی رہیں گے. جو پیسے کی عزت نہیں کرے گا، اس پہ پیسہ اس کے پاس آئے گا نہیں. پیسے کی عزت کرنے سے مقصد یہ ہے کہ اپنی ایبلٹیز کو بڑھانا، اپنی سکلز کو بڑھانا، زندگی میں آگے بڑھنا. میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ کے فضل کو تلاش کرو. جہاں بھی ذکر آیا ہے کہ جیسے جمعے کی نماز پڑھو اور اللہ کے فضل کو تلاش کرنے نکل جاؤ، یعنی جو رزق ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی تلاش یا اس کے لیے جو ایفرٹس ہیں اس کو اللہ کا فضل قرار دیا ہے، یعنی ایک اچھی چیز قرار دیا ہے. نکمے، نکھٹو اور بیکار لوگ جو ہیں وہ پیسے کو برا سمجھتے ہیں، چونکہ وہ کما نہیں سکتے، ان کے اندر کوئی اہلیت نہیں ہوتی. اور جس آدمی میں سکلز ہوں جو پیسہ کما سکتا ہو، اس کو کرٹیسائز کرنا وہ جو ہے اپنا حق سمجھتے ہیں. اور جب آپ پیسے سے نفرت کریں گے تو آپ کے پاس پیسہ کبھی نہیں آئے گا. میں کہتا ہوں آپ جرم سے نفرت کریں، آپ چوری سے نفرت کریں، حرام کے پیسے سے نفرت کریں. اللہ نہ کرے کبھی میرے پاس حرام کا پیسہ آئے. یہ میں دعا بھی کرتا ہوں، اپنے بچوں سے بھی کہتا ہوں. لیکن حلال کا تو بھائی جان جتنا مرضی آئے، جتنا آ رہا ہے وہ کئی گنا ملٹیپلائی ہو کے آئے. اور میری ضرورت سے جو زیادہ ہے، اللہ مجھے توفیق دے، ہمت دے کہ میں کوئی اچھا کام کروں چیریٹی کا، اس پیسے کو لگاؤں. اور میں آپ لوگوں کو بھی یہی کہوں گا کہ اپنی اسکل کو بڑھائیں. سب سے پہلے ویلدی لائف سٹائل جس میں خوشی ہو. سب سے پہلی چیز، میں پیسے سے بھی زیادہ پیسے کی ایک ریزنیبل لیول تک ضرورت ہے. اس کے بعد خوشی سب سے اہم چیز ہے. اور مجھے سمجھ ہی یہ باتیں اپنی زندگی کے تجربات میں آئی ہیں کہ خوشی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور خوشی بیلنس لائف سے آتی ہے، اچھے ریلیشن شپ سے آتی ہے. ہیلتھ، ویلتھ اینڈ ہیپینس تینوں کا ایک اچھا کمبینیشن ہو تو خوشی آتی ہے. میں ایک کوچ ہوں. آپ اپنی زندگی میں اگر مدد چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، زندگی کو فلی جینا چاہتے ہیں، زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ضرور مجھ سے ایک سیشن، کوچنگ کے سیشنز لیں. اپنی زندگی کو، اپنے ریلیشن شپس کو، اپنی مال و دولت کو، اپنی تمام چیزوں کو امپروو کریں. اور اگر اس کے بغیر آپ ان چیزوں کو کر رہے ہیں اور بک سے پڑھ کے کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. وہ بھی میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. تو میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میرا جو چینل ہے اور میری جو ویڈیوز ہیں وہ عقل والوں کے لیے ہیں، اور وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کو میری باتیں اپیل کرتی ہیں. باقی جو ہیں وہ کئی جو خدائی فوجدار ہیں، تم ایسے کر لو ویسے کر لو، وہ جو گٹر مینٹیلٹی کے جو لوگ ہیں سوشل میڈیا کے، ان سے میری درخواست ہے کہ وہ کہیں اور جا کر اپنا گند پھینکیں. اگر وہ اس لائق ہوں گے تو ان کا پیج، ان کا سوشل میڈیا لوگ خود فالو کریں گے. انہیں دوسروں کے پیجز کے اوپر آ کے اپنا جو نیگیٹو گند ہے وہ پھینکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور اگر اس قابل نہیں ہے، انہیں کوئی منہ نہیں لگاتا، تو آرام سے اپنا وہ جسے کہتے ہیں کہ دم دبا کے بیٹھے رہیں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں پہلے بھی کئی ویڈیوز میں یہ ذکر کر چکا ہوں کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس قسم کے گھٹیا لوگ ہیں کہ جو ہر ویڈیو کو فالو بھی کر رہے ہوتے ہیں. یار آپ ایک ویڈیو کے اوپر ان لائک کا جو سائن لگا رہے ہو، یا آپ ایک فیس بک پیج کو، آپ اس پیج کو لائک ہی کیوں کرتے ہو اگر وہ بندہ جو ہے، آپ کو فرض کریں کہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ وہ بندہ معیاری نہیں ہے اور اس کا کام معیاری نہیں ہے. تم لوگوں کو یہ کہہ رہے ہو، تم لوگوں کو وہ کہہ رہے، بھائی جو چیز آپ کے لیے نہیں ہے اس کو چھوڑ دو. وائی ڈو یو کومنٹ آن دیٹ؟ سو پہلی بات یہ کہ ایسے لوگوں کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے. میرے خیال میں ان کا تو کچھ بھی کچھ نہیں کر سکتا. انہیں تو نیگیٹیوٹی اتنی بڑھ چکی ہے اور ناکام اور گندے لوگ ہیں.
اور میں زندگی میں اپنے سننے والوں کو کہوں گا کہ اس طرح کے دوستوں سے دوستی ختم کر دیں، اس طرح کے رشتہ داروں کو اوائڈ کریں، اگر مجبوری ہو تو بس منیمم ملیں، کیونکہ یہ ایک ایسا وائرس ہے جو آپ کو بھی لگ جائے گا۔ جب آپ سارا دن نیگیٹو لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں گے، نیگیٹو لوگوں کی بات چیت سنیں گے، تو آپ کا اپنا مائنڈ فریم بھی نیگیٹو ہو جائے گا، اور جو آپ کے لیے بہت برا ہے۔ تو بھائی جان انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ 03009466 اور 03364242 جن لوگوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، وہ ضرور جو ہے سیشن بک کریں اور اپنی زندگیوں کو فلسٹ جئیں۔ خوش رہیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔